ہا کو پھر وہی بات ہے کہ درمیان حلق میں ہا کو صاف پڑھنا ہے الحمد. اور غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہا کی جگہ ہا پڑھنا الحمد. یہ کیا اس میں غلطی ہوگی؟ لحن جلی. الحمد مانا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور الحمد چھوٹی ہا کے ساتھ. المنجد کو دیکھ لو، لغت کی کتاب حضرت، وہ لکھتے ہیں کہ الحمد کا معنی آگ کی گرمائش ختم ہونا اللہ کے لیے. نعوذ باللہ، کتنا معنی بگڑ گیا. یہاں آگ کی گرمائش کا کیا مطلب؟ اللہ اپنے کلام کو اپنی تعریف سے، اپنے ہم سے شروع کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر آگ کی بات لے آئے ہیں. تو یہ کیا نقصان ہو گیا کہ ہا کی جگہ ہا پڑھ دی، ہا کی جگہ ہا پڑھ دی. تو کس میں خیال کریں گے؟ الحمد للہ رب العالمین. اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہیں؟ ال کے لام کو ہلانا، ال یہ غلطی ہے. لام کا جزم کامل سکون، الحمد. دوسری غلطی ہا کی جگہ ہا پڑھنا، خطرناک غلطی ہے. تیسری غلطی دال کے پیش کو مجہول پڑھنا الحمد، یہ بھی غلطی ہے. کیسے پڑھیں گے؟ الحمد للہ. ہا کی زیر کو مجہول پڑھنا للہ، یہ غلط ہے، یہ پشتو کی آواز ہے. للہ رب، را موٹی اور لام کا سکون تام، جزم مکمل. رب بل، یہ غلط ہوگا. بل یہ غلط ہوگا. عالمین. تو ال کے لام کا سکون کامل پڑھنا ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے. ہا کو صحیح پڑھنا ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا. دال کے پیش کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. ربل کے وا کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا. ربل کے لام کا سکون کامل پڑھنا ہے، ہلانا نہیں ہے. عالمین پڑھنا ہے، عالمین نہیں پڑھنا. سمجھ گئے؟ ایک صفات لازمہ عارضہ اور ایک بحث غلطیوں سے بچنے کا طریقہ. تنبیہات. الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ میں ہو گیا. مالک یوم الدین، مالکی کے لام پر اور کاف پر جو زیر ہے معروف پڑھیں گے. مالکی، کھڑا زبر، کھڑے زبر کے اندر ایک الف کے برابر مد ہوتی ہے. مالکی یوم الدین. دال کیوں سخت ہوگا؟ شدت. کس کی وجہ سے؟ صفت لازمہ شدت کی وجہ سے. اچھا، اب اس میں غلطی کیا ہے کہ زیر کو، لام اور کاف کے زیر کو مجہول پڑھنا. مالک، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. مالکی یوم الدین. الحمدللہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سیکھنے میں اپنے دماغ کو کھپا رہے ہیں، اپنے دماغ کو خرچ کر رہے ہیں. ہاں، لوگ انگریزی پڑھتے ہیں، لوگ گانے پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں، ہم اللہ پاک نے اپنی کتاب کے لیے، حدیث پاک میں کیا ہے کہ جو شخص قرآن تجوید سیکھے لیکن اس کو مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں. الحمدللہ 2 اجر ہیں. اگر ہم سیکھیں گے کامیاب ہو جائیں گے تو 1 اجر، سیکھیں گے لیکن نہیں سیکھ ہوگا تو 2 اجر ملیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ یہ اللہ کا کتاب ہے، اس کی کتاب کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب کر دے جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ اللہ کی خاص مدد ہے. نئے حضرات کی آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے، پرانے کی بھی ٹھیک آ رہی ہے. الحمدللہ جی. کیوں
کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نیکی کرنے والوں کا محنت ضائع نہیں کرتے. یہ نیکی کی محنت ہے نا جی, اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے جی. ٹھیک ہے جی. اب ایاک میں غلطی کون سی ہوتی ہے؟ شد کو صحیح نہ پڑھنا. ایاک ایاک حمزہ جو ہے حمزہ اقصائے حلق میں سخت. ایاک نعبد, عین کو درمیان حلق میں پڑھیں. غلطی کیا ہوتی ہے کہ عین کو زور دینا اور گلا گھونٹنا. نعبد یہ غلط ہے. زور بناور کوئی, گلے کو نہیں گھونٹنا, نرمی کے ساتھ توسط. ایاک نعبد شاباش. وَإِيَّاكَ, اب زبر کی جگہ پڑا زبر, اس کی جگہ کھڑا زبر پڑھنا. وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ یہ غلطی نہیں غلطی ہوگی کیونکہ حرکت کی جگہ حرف پڑھنا غلطی ہے, لحن جلی ہے. کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی ہے. تو زبر کو اونچا نہیں کریں گے. وَإِيَّاكَ نستعین. پھر سین کے اندر وہی بات, سین کو تیز آواز سے پڑھیں گے, سین کی جگہ ثا نہیں پڑھیں گے. عین کو ٹھیک پڑھیں گے, عین کی جگہ حمزہ نہیں پڑھیں گے. اب سارا پڑھتے ہیں انشاءاللہ, ایک مرتبہ پڑھتے ہیں پھر یہ حدر پورا ہو گیا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ قاعدہ پڑھیں گے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. صدق اللہ العظیم. ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شعبوں میں پہلے اکابرین کے اقوال میں سے تزکیہ نفس کی بات کر لی ہے, پھر ہم نے تلاوت, تجوید اور ترتیل پڑھ لی ہے. اب ہم الفاظ قرآن, حروف قرآن صحیح کرنے کے لیے تجوید کا قاعدہ حق القرآن نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں جی. پہلے قواعد پھر اس کے بعد تختی نمبر 1. قواعد صرف آپ سنیں, کتاب کے اندر یاد کریں, پھر اس میں آپ گھروں میں یاد کریں. اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے, صرف ہم آپ کو اہمیت سمجھا رہے ہیں اور پھر تختی میں آپ کو وہی الفاظ پڑھائیں گے. صفحہ نمبر 12 پر کل ہم نے ترتیل و تجوید کے ضروری مباحث میں ترتیل کا لغوی اصطلاحی معنی بیان کیجئے پہلا سوال تھا. جواب یہ تھا ترتیل کا لغوی معنی ٹھہر ٹھہر کر عمدہ پڑھنا, اور علماء و قراء نے ترتیل کی اصطلاحی تعریف یوں بیان کی ہے: الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. چونکہ ترتیل سے پڑھنے کا حکم اللہ نے فرمایا, کون سی آیت میں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور یہ حکم پیغمبر کو ہے لیکن تعلیم امت کے لیے ہے. اور علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اس آیت کا ترجمہ تفسیر یوں لکھا ہے: جوِّدِ الْقُرْآنَ تجویدا.
تو ترتیل وہ جو اللہ کا حکم ہے، اس ترتیل کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کو کے حروف کو عمدہ خوبصورت طریقے سے صاف صاف پڑھنا اور وقفوں کے احکام پہچاننا، یہ ترتیل کی تعریف ہے، علماء نے فرمائی ہے۔ وضاحت: ترتیل کے دو اجزاء ہیں۔ نمبر 1 تجوید الحروف، ہمیں ترتیل نصیب ہوگی تب جب ہم حروف میں ماہر ہو جائیں گے، حروف خوبصورت ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2 معرفت الوقوف، وقفوں کا پہچاننا، کہاں وقف ٹھیک ہے، کہاں وقف غلط ہے، معنی کے اعتبار سے بہتر ہے غلط ہے، وقف کا تعلق معنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض لوگ قرات پڑھتے ہیں لیکن وقف اور اعادت ٹھیک نہیں کرتے، اس سے غلط معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں کہ حرفوں کو خوبصورت پڑھنا اور وقفوں کو جاننا معنی کے اعتبار سے۔ پھر تجوید الحروف کے دو اجزاء ہیں، مخارج الحروف، نمبر 2 صفات الحروف۔ اور پھر معرفت الوقوف کے بھی دو اجزاء ہیں، کیفیت وقف اور نمبر 2 محل وقف۔ یہ آپ کا کل والا سبق تھا، آج پڑھتے ہیں۔ سوال: تجوید کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کیجئے، یہ پہلا سوال ہے آج کے سبق میں۔ جواب: تجوید کا لغوی معنی وہ جو ہم نے کہا کہ الترتیل هو تجوید الحروف، ترتیل کے اندر تجوید الحروف کا لفظ آیا نا۔ اب تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تحسین الشیء، کسی چیز کو عمدہ اور خوبصورت بنانا۔ اور علماء و قراء نے تجوید کی اصطلاحی تعریف یوں بیان کی ہے: التجوید هو اداء الحروف، یہ ساتھ پڑھ لو، التجوید هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة۔ چونکہ آپ حافظ اور قاری اور علماء ہیں تو آپ جب عربی کی عبارت پڑھیں وہ بھی صحیح پڑھیں، حدیث مبارک پڑھیں وہ بھی صحیح پڑھیں، یہ آپ کے لائق، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ عوامی لہجہ میں حدیث پاک پڑھیں، عوامی لہجہ میں آپ عربی پڑھیں، نہیں، بہترین ادائیگی کے ساتھ، حروف کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تجوید کہتے ہیں قرآن مجید کے سارے حرفوں کو ان کے خاص مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ سہولت سے بغیر تکلیف کی ادا کرنا۔ یہ عربی تعریف کی وہ کا ترجمہ ہو گیا۔ مختصر تعریف تجوید کی یوں کی گئی ہے: التجوید هو اداء کاداء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تجوید حروف قرآن کی اس ادا کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ سوال: تجوید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: تجوید کی 2 قسمیں ہیں، تجوید عملی، نمبر 2 تجوید علمی۔ سوال: تجوید عملی اور تجوید علمی کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضرات نے جو حدر پڑھا سورۃ فاتحہ، یہ کون سی تجوید تھی؟ تجوید عملی۔ اب جو قاعدے پڑھ رہے ہیں یہ کون سی تجوید ہے؟ تجوید علمی ہے۔ قواعد، قوانین پڑھنا تجوید علمی، اور قرآن کے الفاظ پڑھنا، آیتیں پڑھنا تجوید عملی ہے۔ جواب: تجوید عملی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طریقہ پر کرنا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور تجوید علمی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق ان قواعد و ضوابط اور قوانین و احکام کو معلوم کرنا جو تجوید کے ماہرین علماء قراء نے مقرر کیے ہیں، یعنی تجوید کی ضروری کتابیں پڑھنا تجوید علمی ہے۔ یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں حق القرآن، یہ تجوید علمی ہے، اور جو حضر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ تجوید عملی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ سوال: تجوید عملی کا حکم کیا ہے؟ جواب: تجوید عملی فرض عین ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر تجوید عملی کے ساتھ،
یعنی پیغمبر کے طریقے کے مطابق قرآن مجید پڑھنا فرض عین ہے، خواہ تلاوت تھوڑی کرے یا زیادہ، خود پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے۔ اس کے متعلق اگر کسی کو پھر دلائل کی ضرورت ہو، پھر احکام الترتیل میں ایک دلیل قرآن سے اور ایک دلیل حدیث پاک سے اور ایک دلیل صحابہ کرام کے قول سے اور ایک دلیل قیاس سے، 4 ادلہ ہوتے ہیں نا جی، 4 ادلہ، تو 4 دلائل سے پھر وہ ہم نے احکام الترتیل میں پھر ثابت کر دیا ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے پھر وہاں پر پڑھ لو انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تجوید علمی کا حکم کیا ہے؟ جواب، علماء کرام اور قراء حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ تجوید علمی یعنی کتاب قواعد پڑھنا فرض کفایہ اور واجب شرعی ہے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے تجوید کی کتابیں پڑھنا اور قوانین سیکھنا مستحب ہے، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کی خدمت کرتے ہیں، علماء، قراء، حفاظ، عالمات، قاریات، حافظات، ان کے لیے تجوید علمی کا سیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ کیونکہ اگر یہ لوگ بھی تجوید کے قوانین و قواعد سے ناواقف ہوں تو الفاظ قرآن کی غلط اشاعت ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے پہلے الفاظ پڑھنے پڑتے ہیں کہ پہلے معنی کرنا پڑتا ہے؟ ہاں بھائی مولانا، جب انسان ایک ترجمہ ایک عالم دین تشریح کرتا ہے، ایک عالم دین اس کا مفہوم مسئلہ بیان کرتا ہے قرآن سے، تو پہلے قرآن کے الفاظ پڑھتا ہے کہ ترجمہ پڑھتا ہے؟ الفاظ۔ تو الفاظ کا پڑھنا پہلے ہے اور ترجمہ تفسیر بعد میں ہوتا ہے، اور یہ دونوں لازمی ہیں کہ الفاظ بھی ٹھیک ہوں، تفسیر بھی ٹھیک ہوں۔ کیونکہ ہم نے نور الانوار میں کیا پڑھا؟ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، ماشاءاللہ، اسم للنظم والمعنى جميعا۔ قرآن وہ تو اسم ہے، نام ہے کس چیز کا؟ لفظ اور معنی دونوں کا، کہ لفظ اور معنی دونوں کا صحیح کرنا یہ ہے قرآن۔ تو لہذا صرف الفاظ ٹھیک پڑھنا یہ بھی کمال نہیں ہے، صرف معنی یہ بھی، دونوں کو، الفاظ بھی صحیح پڑھنا، معنی تفسیر بھی صحیح سیکھنا، یہ قرآن کا حق ہے جی۔ تو علماء کرام پہلے الفاظ پڑھیں گے پھر اس کا معنی پڑھیں گے، اس لیے علماء، قراء، حفاظ کے لیے الفاظ سیکھنا پہلے ضروری ہے۔ الحاصل 48 میل کی حد میں ایک ماہر تجوید کے فن کے عالم کا موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ قاری محمد طاہر رحیمی کو رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب جس مدرسہ میں شیخ الحدیث تھے، مدرسہ قاسم العلوم ملتان، ہمارے بڑے بھائی ان کے شاگرد ہیں، تو ملتان میں مفتی محمود صاحب شیخ الحدیث تھے اور قاری محمد طاہر رحیمی صاحب روایت حفظ اور 10 قرات کے استاد تھے، بڑے ماہر تھے۔ اب مدینہ منورہ میں وفات ہو گئے ہیں، اور ان کی قبر جنت البقیع میں مولانا زکریا رحمۃ کے ساتھ نزدیک، صحابیات کے ساتھ نزدیک پڑی ہے جی، الحمدللہ۔ قرآن کے خادم کو اللہ نے وہاں مقام دے دیا جی۔ تو یہ کمال الفرقان ان کی کتاب ہے، جمال قرآن کی شرح کمال الفرقان۔ تو یہ قاری محمد طاہر صاحب شیخ الحدیث بھی تھے، مسلم شریف پر بھی انہوں نے کام کیا ہے جی، اور بڑے فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ تو انہوں نے کمال فرقان کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 48 میل کے اندر اگر ایک ایسا قاری ہوگا کہ جو تجوید کے قواعد جانتا ہو، سبحان الذی میں با کے اندر کیا ہے؟ قلقلہ، سین کیوں تیز ہے؟ سفیر کی وجہ سے۔ الذی میں کون سا مد ہے؟ مد منفصل۔ اسرا میں کون سا مد ہے؟ مد اصلی۔ بعبدہ میں کون سا قلقلہ ہے؟ قلقلہ صغرا، قلقلہ صغرا۔ ہاں جی، تو یہ الی المسجد الاقصی، یہاں کیا ہوا ہے؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا قاعدہ ہے، حرف مد حذف ہو گیا ہے، حمزہ بھی حذف ہو گیا ہے۔ ال میں کون سا قاعدہ ہے؟ ال کے لام کے اندر اظہار قمری ہے۔ یہ قاعدے اگر 48 میل کے اندر ایک قاری کے معلوم ہوں گے تو سارے مسلمانوں کا گناہ ختم ہو گیا قرآن کے بارے میں۔ اگر 48 میل کے اندر ایسا قاری عالم نہیں ہے تو سارے لوگ گناہگار، سارے لوگ گناہگار۔ کیوں؟ کہ اللہ کے قرآن کے بارے میں ان کو علم کیوں نہیں ہے۔
دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, دنیا کے اندر لت پت ہیں, لیکن قرآن کے اندر کیوں مشغول نہیں ہے؟ تو یہ انہوں نے لکھا ہے, یہ بات میں نے وہاں سے نقل کی ہے. آپ کو بتا دیں کہ کمال الفرقان یہ قاری محمد طاہر رحیمی صاحب کی کتاب ہے. کس کی شرح ہے؟ جمال القرآن. کس کی شرح ہے؟ جمال القرآن کی. بس تو جی داد عمر کافر ہے جی. اب پڑھتے ہیں حروف قرآن اور اس کے اندر اجرا. جی عمدہ لفظ مانا عمدہ کا آؤ عمدہ مانا صفا خیستہ, عمدہ مانا صفا ویل, جدا جدا ویل, صفا صفا ویل. عربی کی اسی سے دیکھ قیمتی بھی کہ نہ قیمتی بہترین شئی ملاوٹ پہ کہ نہیں ملاوٹ اگر تو عمدہ وہی حدث وہی. جیسا کہ ہم نے حدر ترتیل کے اندر سورۃ فاتحہ میں 4 مباحث 4 طریقہ سے آپ کو سنایا. اب حق القرآن نورانی قاعدہ, اس میں ایک تو پہلے ہم نے آپ کو ترغیب دی تجوید کے بارے میں اقوال زرین سے. دوسرے نمبر پر یہاں الف سے یا تک یہ الفاظ پڑھیں گے, جس طرح پڑھیں گے ان کے متعلق پھر 2 باتیں ہوں گی کہ اس کے اندر لازمی صفات والے حروف کون سے ہیں اور اس کے اندر غلطیاں کون سی ہوتی ہیں. تو اس قاعدہ کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو ہم ضروری باتیں بتائیں گے مخارج اور صفات کے ساتھ انشاءاللہ. اب پڑھتے ہیں تختی نمبر 1 مفردات, اور ان کو حروف قرآنیہ بھی کہتے ہیں, ان کو حروف ہجائیہ بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید کے قاعدہ کے متعلق یہ ہدایات ہیں کہ جو استاد پڑھائے وہ ماہر ہو. اگر ایک استاد خود نہیں صحیح پڑھتا اور اس کی حروف خود ٹھیک نہیں ہے تو وہ طلباء کو کیا پڑھائے گا؟ آج کل ہمارے اندر یہ بیماری عام ہو گئی ہے. مسجدوں میں مدرسوں میں جو پڑھاتے ہیں قاعدہ, ان کو خود قاعدہ نہیں آتا, اس لیے بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور بنیاد سے غلط حروف پڑھتے ہیں. تو اس لیے حضرات نے لکھا ہے کہ تجوید کا قاعدہ بنیادی علم ہے, اس کے لیے ماہر استاذ کی تلاش کرو, خود ماہر بن جاؤ. پہلے تجوید کا قاعدہ خوب پڑھاؤ, پھر ان کا ناظرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا طلباء کا, بچوں کا, اور حفظ بھی ٹھیک ہوگا اور روایت حفظ بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اس لیے ماہر استاد سے پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے. اب یہ ہے نمبر 1 تختی میں الف با. ایک مرتبہ میں آپ کو الف سے جہاں تک سبق دینا چاہتا ہوں وہ آپ کو سنا دوں, آپ ساتھ پڑھیں, پھر اس کے بعد میں ایک حرف کے بارے میں تشریح کروں گا انشاءاللہ. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین. یہاں تک آپ کو کل بھی پڑھایا اور آج بھی. اب ایک ایک حرف کے بارے میں ضروری باتیں ہیں یا غلطیوں سے بچنے کا طریقہ ہے وہ آپ سنیں. الف, یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں آلف, آ کو لمبا پڑھتے ہیں,
اور استاد اس کی غلطی نہیں نکالتا. اور لام کے زیر کے بعد فا کو بجائے فا کے پے پڑھتے ہیں, الف. بلوچستان کے علاقے میں الف بے تے سے اس طرح پڑھتے ہیں, غلطی ہے نا جی. تو یہ حمزہ کو سخت پڑھنا ہے, لام کے زیر کو باریک, اور فا کو اوپر کے جو دانت ہیں نیچے کے ہونٹ میں نرمی سے لگائیں. الف, الف بھی نہیں پڑھنا, الف لام کے بعد یا بھی پیدا نہیں کرنا, اور فا کو پا بھی نہیں پڑھنا. کیسے پڑھنا ہے؟ الف. اب اس کو پکاؤ, الف الف, حمزہ سخت, الف الف الف. اب یہ آپ کی اپنی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک حرف کو 100 مرتبہ پڑھیں, 40 مرتبہ پڑھیں, شام کو دن کو نہ پڑھیں, آپ کی اپنی غفلت ہے. یہ جس طرح کہ آپ ہر علوم میں محنت کرتے ہیں تو قرآن کے علوم میں بھی محنت کرنی پڑے گی. ایک تو استاد سے توجہ سے سننا, استاد ماہر ہو. دوسرے نمبر پر خود بار بار تکرار کرنا, خود بار بار دہرائی کرنا. تیسرے نمبر پر استاد کو یا استاد کے نائب کو سنانا. یہ 3 باتیں آ جائیں تو طالب علم کامیاب ہو جاتے ہیں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. اصول یاد رکھو, یہ تدریس کے اصول ہیں. ایک تو پڑھنے والا استاد ماہر ہو, کیا ہو؟ پڑھانے والا استاد ماہر ہو. ماہر استاد سے پڑھنا, توجہ سے سننا. دوسری بات, جب استاد سے سبق لے لیا تو دہرائی کرنا. کیا کرنا؟ تکرار کرنا, بار بار پڑھنا, خود پڑھنا, ساتھی کو سنانا, تکرار. اور تیسرے نمبر پر پھر جب پکا لیا سبق, پکا لیا, اب پھر استاد کو یا استاد کے قابل ماہر نائب کو سنانا. اب میں اگر آپ سب سے سنوں تو مجھے مشکل ہے نا, تو میں نے آپ کو کون مقرر کر دیا ہے؟ یہ نائبین ہیں. کیا ہیں یہ؟ کیا ہیں ہمارے نائبین ہیں. قاری عبداللہ صاحب یہ سارے حضرت کا ہیں نائب ہے جی, کہ بھئی ان کو سناؤ. 2 3 طالب علم کے حوالہ کر دیے. اب یہ 3 باتیں پوری ہو گئے. خود بھی استاد پڑھا رہا ہے, پھر تکرار بھی ہو گیا, اور پھر معلمین معلمات کو بھی سنا رہے ہو. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر سبق خراب نہیں ہوگا. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, استاد بھی گڑبڑ, ہاں جی غلط پڑھا دیا. اب اس کے بارے میں کیا بتائے کہ حمزہ سخت ہو, لام کا زیر معروف ہو, اور فا ہو, فا کی جگہ پے نہ پڑھیں, حمزہ کو اونچا نہ پڑھیں, لام کے بعد یا کو پیدا نہ کریں. الف پڑھنا غلط ہے, الف. با, اب با کا مختصر مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا تری والا حصہ, اندرونی ہونٹوں کا تری والا حصہ سختی کے ساتھ لگا کر با, سختی کے ساتھ با. اور با کو کتنا لمبا پڑھیں گے؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کی مقدار کیا ہے؟ یہ بند انگلی ہے, اس کو اس طرح کھولنا. کھلی انگلی ہے, اس کو درمیان رفتہ سے بند کرنا. اس پر جو وقت لگتا ہے یہ ہے 1 الف کی مقدار. با, تا. تو با کا مخرج کیسے بتاؤ گے؟ ہونٹوں کے تری حصہ کو آپس میں سختی کے ساتھ ملانا, اور 1 الف کے برابر لمبا پڑھنا. با, اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے کم بھی نہیں. ٹھیک ہے نا جی, ایک اندازہ ہے جی. تا, اس کا مخرج کیسے بتاؤ گے آسان الفاظ میں؟ زبان کی نوک, ثنائے الیہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں, ثنائے الیہ کے اندر جڑ میں مسوڑوں کے ساتھ, زبان کی نوک ثنائے الیہ کی جڑ اور مسوڑوں کے ساتھ سختی سے لگ جائے. تا, تا, 1 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. تا, یہ بھی غلط ہے. تو یہ بھی غلط ہے. تا, جس کے ساتھ ہم نے 2 لکھا ہوا ہے, 2, اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 حرف ہے. با کے ساتھ با اور الف, تا اور الف, یہ 2 حرف ہی ہے. جو جس کے ساتھ 2 لکھا ہو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. جس کے ساتھ 3 لکھا ہوا ہے اس کو 6 الف کے برابر. کیا دلیل ہے؟ دلیل بتائیں گے آپ کو کہ اس کے اندر محل مد بھی ہے, سبب مد بھی ہے, اور یہ ہے مد لازم حرفی مخفف. اس کی مقدار 5 الف ہے. 1 الف مد اصلی 6 الف برابر ہو گئے. آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. پھر الف, با, تا,
اب جب تا کو سمجھا دیا کہ یہ زبان کی نوک ہے، اس کو دانتوں کی جڑ اور مسوڑوں سے لگائیں، تا۔ اب اس کے بعد زبان کی نوک، سرا اور ثنائے علیہ کے درمیان کے بعد اندرونی کنارے جو جڑ والے ہیں نرم کے سا سا سا، ہاں ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے کیونکہ اس میں مد اصلی ہے۔ جیم، اب آپ لوگوں نے جیم کا مخرج کیسے بتانا ہے کہ زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے درمیان ہے، اوپر کا تالو ہے، زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے سخت سے لگ جائے، جیم۔ یہ اس کی نکلنے کی جگہ ہے، اور نکلنے کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں مخرج۔ کیا کہتے ہیں؟ مخرج کا معنی حروف کے نکلنے کی جگہ۔ اچھا جی، تو جیم کا کیا مخرج بتائیں گے؟ زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے سختی سے چمٹ جائے، جیم۔ اور یہ اتنا لمبا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس میں پڑھو، اس میں مد لازم حرفی مخفف ہے، اس میں محل مد بھی ہے حرف مدہ، اور سبب مد بھی ہے سکون لازم۔ وہ پھر انشاءاللہ آپ احکام و ترتیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ جب مکمل تجوید پڑھیں گے نا، یہ ساری باتیں پھر وہاں پر آئیں گی انشاءاللہ۔ صرف موٹی موٹی بتاتے آپ نے ان ساتھیوں کو آسان بتانا ہے، جب منز تارو سرا پسختی وہ لگوا اور اگل مت کوا شپگ الفن برابر، جیم۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ہا کا مقصد کون سا بتانا ہے کہ زبان حلق کے درمیان جہاں سے ہڈی نکلی ہوئی ہے، حلق کے درمیان سے اس کی آواز نکلے، ہاں جی، سختی کے ساتھ نہیں، درمیانی آواز کے ساتھ، اب جب یہاں ہا ٹھیک ہو گئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہا ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ جس کی یہاں ہا ٹھیک نہیں ہے تو وہاں بھی غلط پڑے گا۔ تو حروف کی برکت یہ ہے کہ حروف سے الفاظ قرآن ٹھیک ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ اچھا جی، مخرج بتا دیا، حلق کا درمیان، ہاں جی، اور حلق کو گھونٹا نہ جائے، ہاں جی، نرمی کے ساتھ، ایک الف کے برابر، حلق کا اوپر والا حصہ، ہاں جی، اور زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو، کون سی صفت کی وجہ سے؟ استعلاء کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے یہ موٹا ہے، اور اس کا اپنا مخرج کیا ہے نکلنے کی جگہ؟ حلق کا اوپر والا حصہ جس کو ادنائے حلق کہتے ہیں، اوپر والا حصہ جہاں پر میں نے انگلی رکھی دیکھو، ایک الف کے برابر لمبا، دال، دال کا مخرج آسان ہے، تا کا جو مخرج تھا وہی دال کا بھی ہے، دال تا تو تینوں کا ایک مخرج ہے نا جی۔ تو بس وہی بتا دیں کہ زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ اور مسوڑوں سے لگ جائے، دال۔ دال سخت ہے کہ نرم ہے؟ شدت سے یا رخوت سے؟ شدت سے۔ اور کتنے الف کے برابر مد کریں گے؟ 6، 5 مد فرعی اور 1 مد اصلی، 6 الف کے برابر لمبا کریں گے، جیم کی طرح، دال۔ دال کے درمیان میں جو الف ہے اس کو ٹیڑھا نہیں پڑھیں گے ہمارے کے ساتھ، دیل، یہ آواز غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آواز غلط ہے، کیوں کہ الف کا مخرج کیا تھا؟ جوف دان، کیا تھا کہ آواز اور منہ کو کھولنے سے، دال، یہ ٹھیک آواز ہے، یہ ٹھیک آواز ہے، اور دیل یہ ٹیڑھی آواز ہے، غلط ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط آواز ہے جی، اس سے بچیں گے جی۔ اب ذال کا کیا مخرج ہے؟ جو سا کا مخرج تھا، سا کا کون سا مخرج تھا؟ زبان کی نوک اور اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے نرمی سے، ذال۔
را کا مخرج کون سا ہے؟ زبان کا پشت، یہ پشت ہے، مجھے دیکھو یہ پشت ہے، زبان کی پشت سامنے والے دو دانتوں کے اوپر مسوڑوں سے لگ جائے، زا کا مخرج زبان کا سرا نوک اور ثنائے علیا ثنائے سفلا دونوں کے سرے، یہ ثنائے علیا ہیں سامنے والے، یہ ثنائے سفلا ہیں، عربی میں ان کا نام ہے، ان کے اندرونی کناروں کے ساتھ زبان کی نوک سامنے ہو جائے، کیا پڑھیں؟ زا، اور سین کا بھی یہی مخرج ہے، سین، اور اس کا ایک ساتھ ہی سواد بھی ہے، وہ بھی یہاں سے نکلے گا انشاءاللہ جی۔ یہ ہو گئے شین، شین کا کیا بتائیں گے؟ زبان کا درمیان جیم والا مخرج، کس والا مخرج؟ زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے لگ جائے، شین، زور نہیں دینا، شدت نہیں ہے، اجدو کا قطبتا لن عمر اس میں نہیں ہے، تو رخوت ہے، زور نہیں دینے کے، شین نہیں، بغیر زور کے زبان کا درمیان اوپر کے تعلق، جیم میں تو شدت تھا نا، اس میں شدت نہیں ہے، رخوت ہے، شین، یہ کافی ہے، آگے پڑھیں، یہی کافی ہے، کل والا کچھ اور پڑھا دیں، کافی ہے نا؟ کیونکہ آج یہ جو بحثیں ہو گئی یہی بات اسی طرح پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ چلو بسم اللہ کرو اب۔ عالمین صلی اللہ علی النبی الکریم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شعبوں میں ہم سب تلاوت قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، تزکیہ نفس اقوال زرین کتاب کے ذریعہ تزکیہ نفس کے اسباب بھی پڑھ رہے ہیں۔ مختصر 2-3 جملے سنا دیتا ہوں۔ شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے اقوال زرین میں سے صفحہ 78 پر فرماتے ہیں، غفلتوں کو دور کرنے والا، قلوب یعنی دلوں کو، اور ارواح کو مانجنے والا، ان کو رنگ دینے والا، اس میں رقت نرمی اور خشیت خوف خدا پیدا کرنے والا، ان سے قساوت سختی اور تاریکی اور سیاہی آثام گناہوں کی تاریکی دور کرنے والا، ملائکۃ اللہ اور سکینت کو کھینچ کر لانے والا، رضائے باری سبحانہ و تعالی کا موجب یہ قرآن ہے۔ فرمایا غفلتوں کو دور کرنے والا، دلوں کو ارواح کو مانجنے والا، ان کو قرآن کا رنگ دینے والا، اس میں نرمی اور خوف خدا پیدا کرنے والا، دلوں سے سختی اور تاریکی گناہوں کے آثار دور کرنے والا، اللہ کے فرشتوں کو اور اللہ کی خاص رحمت سکینہ کو کھینچ کر لانے والا یہ قرآن پاک ہے۔ اس کو مضبوطی سے پڑھو اور پڑھاؤ۔ دل کے متعلق حدیث پاک میں ہے، لا یسعنی ارضی ولا سمائی انما یسعنی قلب عبد المؤمن، الحدیث۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، میں زمین میں بھی اور آسمان میں بھی، زمین نے بھی میرا تحمل نہیں کیا اور آسمان نے بھی میرا تحمل نہیں کیا، مومن کے دل نے میرا تحمل کیا، یعنی مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا عشق ہوگا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کے اقوال ہیں قرآن پاک کے بارے میں اور دل کے تزکیہ کے بارے میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں نماز مسنون اسلامی تعلیمات سے۔ پہلے پڑھتے ہیں ایمان مجمل صفحہ نمبر 11۔ ہاں جی، ہاں پہلے پڑھتے ہیں نیت کی اصلاح، ذہن کی ترقی اور قبولیت نصیب ہونے کی باقی دعائیں پڑھتے ہیں۔ پڑھو جی، اللہم صلی وسلم علی سیدنا
محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم بعدد ما تحب وترضى. درود شریف پڑھنا اللہ کا حکم ہے کہ تم پیغمبر پر صلاۃ سلام بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو درود شریف زیادہ ہم پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جائے اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت عقیدت بڑھ جائے. اور درود شریف پڑھنے سے ذہن میں ترقی آتی ہے. یہ تجربہ ہے، جب آپ کوئی تقریر کریں یا سبق پڑھیں اور آپ سے کوئی چیز بھول جائے تو آپ فوراً دل کے اندر درود شریف پڑھ لیں، آپ کو اللہ پاک یاد کر دیں گے. یہ ہمارا بھی تجربہ ہے الحمدللہ جی. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سورۃ البقرہ کی آخری دعا ہے کہ عقل مند لوگ ایمان والے وہ جب نیک کام کرتے ہیں تو آخر میں پڑھتے ہیں اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما. اگر ہم سے اس دین کے کام میں بھول ہو گئی ہو یا خطا تو ہمیں گرفت نہ دینا، ہمیں عذاب سے بچانا. تو ایسی مبارک دعا ہے کہ اگر انسان سے اسباق میں دین کی کسی خدمت میں کوتاہی کمزوری ہو گئی ہو تو پھر اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جب کعبہ شریف بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی تعمیر کی تو فرمایا کہ اللہ تیرا فضل ہے اس خدمت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اس کے بعد جو دعا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اضافہ کے بارے میں اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے کہ آپ علم کی ترقی کے لیے یہ دعا پڑھا کریں. وقل رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. ہمارے بزرگوں نے اساتذہ کرام نے لکھا ہے کہ جس عمل کے آخر میں یہ 3 آیتیں پڑھی جائیں تو اللہ پاک اس عمل کو قبول فرماتے ہیں. وہ یہ 3 آیتیں ہیں: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ذہن کی ترقی کے دعاؤں کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل کے بعد ایمان مجمل. یہ عقائد ہیں: اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے صفات پر، اللہ کے سارے احکامات کو قبول کرنا، زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرنا. آمنت باللہ. اب تجوید کے قاعدہ کی برکت یہ ہوگی کہ آپ نے جو الفاظ حروف تجوید میں صحیح کیے قاعدہ میں حدر میں، آپ اس انداز میں ابھی دعا بھی پڑھا سکیں گے، آپ 6 کلمے پڑھا سکیں گے، نماز بھی. اگر آپ نے تجوید کا قاعدہ نہیں پڑھا، آپ کے حروف ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نماز بھی غلط پڑھیں گے اور ایمان مفصل مجمل کے الفاظ بھی غلط پڑھیں گے. اس کی برکت سے اب ہم یہاں ٹھیک پڑھ رہے ہیں. آمنت باللہ کما هو بأسمائه. ذہین طالب علم سمجھتا ہے کہ میں نے بسم اللہ میں سین تیز پڑھا، یہاں بھی وہی سین ہے. بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان
وتصدیق بالقلب. اب یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں وتصدیق بالقلب، اے اللہ میں ان باتوں کا اقرار زبان سے کرتا ہوں اور دل سے یقین تصدیق کرتا ہوں. اب اگر قاف کے بجائے کاف پڑھ لیا تو غرق ہو جائے گا، دل کے بجائے کتا آ جائے گا، قلب کتے کو کہتے ہیں. تو یہاں وتصدیق بالقلب قاف کو کس وجہ سے موٹا پڑھیں گے؟ استعلاء کی وجہ سے، ورنہ قاف اور کاف کا مخرج نزدیک ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن کس وجہ سے فرق آئے گا؟ استعلاء کی وجہ سے. پہلا کلمہ طیبہ لا الہ. بعض طلباء کی آواز الہ، یہ مجہول آواز الہ. میں پڑھا ہوں لا الہ. ہاں سنجیدہ طلباء ہیں، پھر بھی میں نے کیا قوم بتایا کہ قرآن پاک کے تجوید میں، قرآن کے الفاظ میں، عربی میں حرکات زبر زیر پیش کو معروف پڑھا جائے گا، مجہول پڑھنا غلطی ہے. پشتو میں، اردو میں تو حرکات مجہول ہو سکتے ہیں، لیکن عربی میں، قرآن میں، تجوید میں حرکات مجہول نہیں پڑھے جائیں گے. وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. اب بعض جاہل لوگ یہاں دونوں لاموں کو پر پڑھتے ہیں الا اللہ دونوں کو، حالانکہ پہلا لام اللہ کا ہے، یہ باریک ہے.